بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تم آپ سب کو وعلیکم مبارک السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ الحمدللہ QC3 کے بعد اب آپ QC4 میں پہنچ چکے ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض نے QC4 کر لیا ہو، 5 بھی کر لیا ہو، لیکن اپنے ریویژن کیا ہے، لیکن جو نئے احباب ہیں ان کے لیے یہ خوش آمدید ہے کہ وہ اب الحمدللہ QC4 میں پہنچے۔ اس کے بعد میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ایک خصوصی کورس ہے جو رمضان میں صرف کریش کورس کے طور پہ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ہم لگاتار 1 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں اور رمضان کے اندر ہی یہ کورس مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسری جو اس کورس کی ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو ورک بک ہے وہ ایگزمپٹ ہوگی۔ ورک بک کے نمبر جو ہے وہ ہوم ورک کے اندر مرج ہو جاتے ہیں، اور ورک بک بھی جو ہے آپ کے جو ہیں وہ جو ہوم ورک ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں، یعنی ہر دوسرے دن ایک جو ہے وہ ہوم ورک آتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ وہ جو ہے ہوم ورک کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ آسانی سے اسے کلیئر کریں۔ تیسری بڑی بات یہ کہ یہ چونکہ پہلا اور ابتدائی کورس ہے میرا QC4 کا، اس لیے اس کے کرنے کے بعد رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم ریگولر جو ہے وہ کلاس QC4 کی شروع کریں گے، جو ہفتے میں صرف 2 دن ہوا کریں گے۔ تو آئیے اس کے بعد چلتے ہیں کورس کی طرف۔ الحمدللہ یہ کورس جو ہے اس سیریز کا ایک تسلسل ہے جو آپ نے QC1 سے شروع کی تھی، اور اب آپ اس کی 4تھی منزل میں پہنچے، اور اس کورس کی آخری جو ہے سیریز کے اندر 5ویں منزل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ آپ جو ہے قرآن کی منزل شروع کرتے ہیں جو QC6 اور 7 کے نام سے پڑھائی جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہی 5 جو ہے وہ QCs کے سیریز میں جو ہے 1 to 5 ہیں۔ تو جو QC4 ہے اس کی بک یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں حسب معمول جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بھی ہے، ورک بک بھی۔ ورک بک جو ہے اس کا تعارف صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس خصوصی بیچ میں ورک بک کا کام ہم انشاءاللہ ہر کلاس کے اینڈ پر 5 سے 10 منٹ ہم لگایا کریں گے، اور اس ورک بک کے جو ہے پوائنٹس کو جو ہے وہ یہی کلاس پہ جو ہے وہ دوہرا لیں گے تاکہ ہم اس سے بھی مستفید ہوں، کیونکہ ورک بک کے اندر خاص جو ہے وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے جو آپ کو اپنے پڑھے ہوئے کورس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونے کا وہ دیتا ہے تاثر۔ کورس کے ڈیز اور ٹائمنگ میں آپ بتاتا چلوں، آج انشاءاللہ 10 مارچ کو ہم اس کی جو ہے ابتدا کر رہے ہیں، اور یہ روزانہ ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ 2 اپریل کو جو ہے یہ، بلکہ 31 جو ہے وہ مارچ کو جو ہے لاسٹ کلاس ہوگی، اور اس کے بعد 1 اور 2 کو ہم اس کی ریویژن کریں گے، اور آپ کا فائنل کوئز انشاءاللہ 8 جو ہے وہ اپریل کو ہوگا۔ مڈ کوئز جو ہے 23 مارچ کو ہوگا۔ ٹائمنگ جو ہے یہ پاکستان کے مطابق یہی ٹائم یعنی 2 سے 3 بجے ہوگا۔ اگر آپ باہر سے ہیں تو اپنے وقت کو جو ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیجیے۔ انشاءاللہ 8 ہفتے کا یہ کورس جو ہے ہم جو ہے صرف 4 ہفتے میں دو۔ تو یہ ڈیٹیل پروگرام آپ کے پاس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج 10 تاریخ کو اس کی جو ہے پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے، اور جو اس کی 20ویں کلاس ہے وہ 31 مارچ کو ہوگی، اور جبکہ مڈ کوئز کی ریویژن جو ہے وہ 22 مارچ کو، اور مڈ کوئز 23 مارچ کو آ رہا ہے، اور جبکہ فائنل کوئز کی جو ہے ریویژن جو ہے وہ 1 اور 2 اپریل کو ہے، اور فائنل ایگزام آپ کا انشاءاللہ 8 اپریل عید سے پہلے ہو جائے۔ اور اس کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ QC5 جو ہے وہ بھی شروع ہوگا۔ تو آپ میں سے جو حضرات اسے جوائن کرنا چاہیں گے تو وہ QC5 کو، اور جو ریپیٹ کرنا چاہیں گے وہ QC4 ان کے لیے ریگولر شروع ہوگا۔ ہمارے بیچ کا نمبر جو ہے وہ 49 ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے اس پارے کے 4 جو ہے پاؤ کیے گئے ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے وہ اس میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں اور سورۃ الفاتحہ شامل ہے جو آپ نے QC2 میں پڑھا۔ اس سے اگلے پاؤ میں جو ہے وہ QC3 کے اندر جو آپ نے پڑھا
سورۃ البقرہ کی 38 سے 76 تک آیتیں تھی، اور آج انشاءاللہ اس QC4 میں ہم 77ویں آیت سے جو ہے شروع کریں گے، اور اس کورس میں آپ 105 تک جو ہے سورۃ بقرہ کی آیتیں پڑھ لیں گے، اور آخری مرحلہ جو کہ QC5 ہے اس میں انشاءاللہ 106 جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت سے شروع کر کے 141 تک پہ پہلا پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس وقت جو ہے تیسرے پاؤں میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر ایک پارے کو جیسا کہ ہم نے کہا تھا جب یہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو پہلے پاؤں میں ہدایت، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن کا ذکر ہے، اور پھر دوسرے پاؤں میں جو اب تک آپ نے پڑھا بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے تھا کہ انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، اور پہلے جو ہے وہ جو آپ نے پڑھے تھے 5 صفحے ان کو ہم نے دائیں ہاتھ پر رکھا تھا کہ انگوٹھے سے شروع کر کر چھوٹی انگلی تک 5 صفحے پورے ہو رہے تھے، اور QC3 میں جو ہے آپ کے اگلے 5 صفحے جو ہے صفحہ 6 سے 10 جو ہے وہ بائیں ہاتھ پر اس طرح دونوں ہاتھوں پہ ہمارے 10 صفحے آ گئے۔ اس QC3 میں پھر ہم دوبارہ سے جو ہے دائیں ہاتھ پہ جو ہے 5 صفحے لیں گے۔ آئیے ایک نظر جلدی سے جو ہے QC2 کے جو ہے پڑھے ہوئے اشاروں پہ ڈال لیجیے۔ پہلے صفحے کے اشارے تھے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کو ساتھ۔ دوسرے صفحے کے اشارے کچھ ہوتے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دوزخ، اور جبکہ تیسرے صفحے کے اشارے تھے آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چین۔ چوتھے صفحے میں ہم نے دیکھا اشارے تھے وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، اور جو 5ویں صفحے پہ ہم نے دیکھا خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجد اور ابلیس، حسلانہ اور توبہ۔ QC3 میں ہم نے 6 صفحہ شروع کیا، اس پہ پوائنٹر تھے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے جو، اور جو ہے 7ویں صفحے پہ اشارے تھے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور جو ہے توبہ اور دکھاؤ اللہ کو، اور جبکہ 8ویں صفحے پہ تھا بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ 9ویں صفحے کے اشارے کچھ یوں تھے عام قاعدہ، کود کا وعدہ، ہفتہ کے رجم، بکرا کا رس، اور 10واں صفحہ جو ہم نے پڑھا تھا QC3 میں وہ تھا تیسرا سوال کون قاتل، سخت دل آج ہم جو ہے وہ QC4 میں انشاءاللہ اگلے 5 صفحات جو ہے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کورس 4 کے مقاصد دیکھ لیجئے۔ سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم، یعنی صفحہ نمبر جو ہے 11 سے لے کر جو ہے وہ 15 تک۔ قرآن کریم کے مزید الفاظ اور معنی کو سیکھنا، ہر سطر میں تقریباً ایک لفظ رہ جائے گا۔ الفاظ اور معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فقروں کو سیکھنا، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، صرف کے مزید قواعد، الفاظ بنانے کے قواعد اور نحو کے بنیادی قواعد سیکھنا، یعنی الفاظ کو جوڑ کر جو ہے جملے بنانے کے قواعد، یہ ہم QC4 میں شروع کریں گے اور QC5 میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے سیکھنا۔ تو جو اگلے 5 صفحات ہم جو ہے وہ کیا ہے اس میں آیت 77 سے 105 پڑھیں گے، تو آپ دیکھ لیجئے ہر صفحے پر جو ہے اوسطاً جو ہے یہ 17 8 16 12 ان کو ملا لیں تو اوسطاً جو ہے ایک لفظ جو ہے وہ یا جو ہے کسی لائن میں 2 حرف رہ جائیں گے۔ اس کو بھی ہم بالکل کورس 3 کے طرز پر پڑھیں گے۔ پارٹ 1 میں جو ہے سورۃ بقرہ کے اگلے صفحات، یعنی ہر صفحہ کے 4 سبق، یعنی ٹوٹل 20 اسباق ہوئے۔ پارٹ بی میں گرامر جو ہے صرف کے باقی اہم اسباق اور نحو کے جو ہے چند اسباق دیکھیں۔ ہم نے یہ QC2 میں بھی بلکہ QC3 میں بھی دیکھا تھا کہ جب بھی آپ کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے کو استعمال کریں گے R5S10 لاؤ۔ آپ ریلیکس ہونا یعنی آرام سے پڑھیے، اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوں یا کسی تناؤ میں ہوں تو گہری سانس لیجیے تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ لگا رہے۔ 5S کا مطلب ہے حواس خمسہ، 5 سینسز کو استعمال کیجیے، جیسے سننا، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، فعال کی حرکات اور اشکال جو ہے اسما کی تصور میں لانا۔ اور 10 سے مراد یہ ہے کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجیے جسے آپ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ اور لوڈ سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں اسے بلند آواز میں دہرائیں
تاکہ آپ اپنی آواز سنیں. اور اس سے اہم یہ کہ جو بھی نئے الفاظ ہیں ان کو ایک صفحہ یا کاپی پہ نوٹ کیجیے اور جو ہے اس نوٹ بک یا صفحے کاغذ کو جو ہے روزانہ دیکھیے. قرآن فہمی کے درمیان پیش آنے والے دو چیلنجز ہم نے دیکھا تھا. ایک الفاظ کے معنی، اس کے لیے اشارات اور فکروں سے مدد لیں گے، اور دوسرا تھا گرامر. گرامر ہم انشاءاللہ ٹی عربی بول چال سے سیکھیں گے. اشارات کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. عام طور پر جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں ان میں ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک حصے کو جو ہے ہم نے پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر ایک میں 5 صفحے. تو ہمارے جو اس کورس کے جو ہے صفحات ہیں وہ دائیں ہاتھ پہ دوبارہ سے شروع ہوں گے. صفحہ نمبر 11 جو ہے وہ انگوٹھے پر، اور صفحہ نمبر 15 جو ہے چھوٹی انگلی پر ہوگا. تو آئیے ان صفحوں کے اشارات کو دیکھ لیں. تو 11ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال. دوسرا اشارہ ہے آگ صرف چند دن. تیسرا اشارہ ہے قاعدہ آگ اور جنت کا. چوتھا اشارہ ہے میثاق اسرائیل. تو آئیے دیکھتے ہیں، ان کو بھی انگلیوں پر رکھیں. تو پہلا اشارہ کیا تھا؟ جی آپ میں سے کوئی پلیز اسے پڑھ لے کے آیا. یہ پہلا اشارہ سر جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال. دوسرا اشارہ آگ آگ صرف صرف چند دن چند کے دن. لیے. اور تیسرا آگ اور قاعدہ جنت کا آگ اور جنت. قاعدہ. قاعدہ قاعدہ آگ آگ اور اور جنت. جنت. اور چوتھا میثاق بنی میثاق بنی اسرائیل. اسرائیل. اس کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ تو پہلا اشارہ کیا ہے؟ جاہل اور پڑھے لکھوں پڑھے لکھوں کا حال. کا حال. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، یعنی جس اشارے کو یاد کرتے ہیں اس حصے کو یہاں پہ پریس کریں گے. اگلا ہے آگ صرف چند دن. آگ صرف چند دن. آگ صرف چند دن. تیسرا قاعدہ آگ اور جنت کا. قاعدہ آگ اور جنت کا. قاعدہ آگ اور جنت کا. میثاق بنی اسرائیل. میثاق بنی اسرائیل. میثاق بنی اسرائیل. اس کے بعد ان کو ہم مختصر یوں بھی کہہ سکتے ہیں. جی پہلا کیا اشارہ ہے؟ جاہل. جاہل دوسرا چند دن. چند دن. تیسرا قاعدہ قاعدہ. اور چوتھا میثاق. جاہل. 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 چند دن. چند دن. چند دن. قاعدہ. 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 میثاق. 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 تو اس طریقے سے آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں. آئیے پہلا اشارہ کیا تھا، کوئی مجھے یاد کرا دے. جاہل. جاہل اور جاہل پڑھے اور پڑھے لکھے. لکھوں کا حال. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال. تو آئیے پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے، بنی اسرائیل کی غلط حرکتوں کا بیان جاری ہے، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کو چھپایا کرتے. تو آیتیں آج کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آپ میں سے پلیز اگر کوئی اسے تلاوت کر دے اور ترجمہ بھی پڑھ دے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ العظیم. کیا تو نہیں وہ جی پڑھیے ترجمہ پڑھ لیجیے. کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہے. وہ نہیں جانتے کتاب سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں. سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے،
تاکہ وہ حاصل کریں اس سے تھوڑی قیمت. 100 خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. جزاک اللہ. آئیے اب جو وہی ہے اس اسماء، افعال اور حروف کو پہچانتے ہیں. اولا یہ کیا ہے؟ یہ 3 حرف ہے، آ، با اور لا، تینوں حرف. یعلمون یہ کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں؟ یا فعل، جو ہے وہ فعل جمع. اور واو نون جمع کیا ہے تو یہ ہم کے معنی دے رہا ہے. انا یہ حرف ہم نے پڑھا. اللہ اس میں جلالہ ہے. اس میں یعلم جلال، یہ کیا ہے جی؟ یعلم کیا اسم فعل فعل حرف میں سے ہے؟ فعل فعل ہے مضارع. یا مضارع کے مضارع کی علامت. ماں جو ہے یہاں پہ یا تو اسم ہوگا یا حرف ہوگا، یہ ہم ابھی دیکھیں گے. یسرون یا علامت مضارع سے پتہ چلا کیا ہے؟ فعل ہے جمع کے، اور یا ہے تو یا جو ہے وہ کون سے ہیں؟ ہم اور ہوا کسی ہوتے ہیں. وما وا جو ہے حرف ہے. ماں کو یہاں پہ فی الحال ہم حرف لے لیتے ہیں، لیکن دیکھیں گے بعض اوقات یہ اسم ہوتا ہے، بعض اوقات یہ حرف آتا ہے. یا یعلم، ہاں یعلم جی یہ کیا ہے؟ نونا. یعلمون فعل اور مضارع. نہیں، اس میں ایک اور چیز بھی آ گئی نا، پیش آ گیا. علامت مضارع تو زبر سے ہوتا ہے. اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیا کہیں مجہول تو نہیں ہے. پھر آگے چلے، وا حرف ہے، من جو ہے وہ حرف ہے، ہم ضمیر ہے. تو یہ وا من اور ہم جو ہے ٹکڑے ہوئے. امیون، امیون جو ہے یہ دیکھیں یہاں یہ جو ہے علامت مضارع تو کوئی نہیں نظر آ رہی نا. کیا یہ مضارع علامت مضارع ہے؟ امیون میں جو حمزہ ہے پیش کے ساتھ؟ نہیں، You are not sure. ناؤن ہو جائے گا یہ تو. بس ہاں اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ نون ہے یا فعل ہے تو کون سا ہے. لا حرف ہے. یا لمنا پچھانا جا رہا ہے کہ فعل ہے. الکتاب یہ الف لام سے پتہ چل گیا. اللہ حرف ہے. آگے امانیہ، امانیہ یہ دیکھیں یہاں پہ یا تو متکلم کیا، اب امانی جو ہے یہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اسے ہم دیکھیں گے. وا جو ہے حرف ہے، ان حرف ہے، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم ہے، اللہ حرف ہے. یا ظلمون، یا ظلمون جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں؟ علامت مضارع یا آ گئی اور واو نون جمع. آگے ہے فویل، وہ پیش جب آ گیا تو یہ جو ہے پکا کنفرم ہو گیا یہ اسم. ناؤن. آگے چلیں جی. للذین یہ اصل میں لی اور الذین کا ہوا ہے، یعنی لام یہاں پہ ہٹ جائے گا حرف کے طور پر. الذین جو ہے وہ جمع ہے، موصولہ ہے، اس میں موصول ہے. یکتبون میں یا سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیا پتہ چل رہا ہے یا سے؟ کہ یہ مضارع کا فعل ہے اور یہ جمع واو نون ہے. الکتاب الف لام سے پتہ چلا اسم. بے ایدیہم، بی جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، ہم ضمیر ہے. ایدی جو ہے یہ اصل میں جمع ہے، یاد کی تو یہ ہے ہاتھ، تو دونوں ہاتھ یہ جو ہے محاورے میں استعمال ہوتا ہے. اس کو بھی ہم دیکھیں گے یہ اسم ہوتا ہے. ثم یہ جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے. یا قولون یا سے پتہ چلا مضارع ہے. حاذا کیا جی؟ یہ آپ لوگ بتائیے. حاذا جو ہے کیا اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم اس میں اسم اشارہ. اشارہ ہے. گڈ. من جو ہے وہ اگین حرف ہے. اندا یہ جو ہے آپ نے یاد رکھتے ہیں، ہم نے QC 2 میں بھی دہرائے تھے، 3 میں بھی دہرائے تھے. اندا، قبلہ، فوقا، اماما، تحتا، حروف خلفا، یہ سارے جو ہیں حرف جارہ نہیں سسٹر، حروف یہ جار. ظرف اور اسم ہے. یہ سارے کے سارے اندا، قبلہ، فوقا، اماما، تحتا، یہ جو ہے کیا ہے؟ ظرف اور یہ اسم ہوتے ہیں. اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے. لی یشترو، لی جو ہے لی ہمیشہ حرف ہوتا ہے، یہ جو ہے حرف جارہ ہے. یشترو یا جو ہے علامت مضارع ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ فعل کا مضارع کا کوئی فعل ہے. بی ہی 2 ٹکڑے، بی جو ہے حرف ہے، ہی ضمیر ہے. سمنن دیکھیں 2 زبر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے. قلیلاً 2 زبر سے پتہ چل گیا کہ اسم ہے. فوائلن اگین 2 پیش سے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ ویل اصل میں لفظ ہے، فا جو ہے یہ حرف ہوتا ہے.
تو یہ اسم اور حرف ہے. لہم لا جو ہے یہ حرف ہے، یہ ہے حرف جارہ. ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. مما یہ اصل میں من اور ما سے بنا، لیکن مما ایز اے ایک حرف ہم لیں گے، یہ بطور حرف آیا یا کتب. کتبت کتبت میں دیکھیں تا ساکن جو ہے یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ فعل ہے. فعل کی جو پہچان ہوتی ہے، تو ماضی کا فعل ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے آخر میں تا زبر، تا پیش، تا ساکن، تم، نا وغیرہ آتے ہیں. اور اگر وہ مضارع کا فعل ہو تو اس کے شروع میں یا، تا، حمزہ اور نون آتے ہیں. ان دو سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کوئی ماضی کا فعل ہے، یہ مضارع. یہاں دیکھیں تا ساکن سے ہمیں پتہ چلا یہ فعل ہے. کتبہ کتبہ لکھنا تا ساکن مؤنث کے لیے اس مؤنث نے لکھا. ایدیہم یہ ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا، وہاں بی کے ساتھ تھا، یہاں ڈائریکٹ ایدیہم با ہٹ گیا. ویلن یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا. لہم لا جو ہے حرف ہے اور ہم جو ہے ضمیر ہے. مما یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا. یکسبون علامت میں. آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ غور سے دیکھ لیجئے. ہمارے پاس آ، وا، لا یہ تینوں حرف ہے. یعلمون یہ فعل ہے. انا جو ہے حرف ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے. یعلمو یہ جو ہے فعل ہے. ما جو ہے وہ یہاں پہ بطور اسم ہے. اب یہ آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہاں پہ یہ اسم آیا ہے یا فعل ہے. اب وہ جو ہے حرف آیا، یہاں پہ یہ آیا ہے بطور اسم. یوسرون یہ جو ہے فعل ہے، وا جو ہے حرف ہے، ما جو ہے یہاں پھر دوبارہ بطور اسم آ رہا ہے. یعلمون یہ جب ہم فعل دیکھیں گے نا وہاں ہم اسے پہچانیں تو یہ جو ہے فعل ہے. اگلی جو ہے آیت کا حصہ دیکھیں. با، من یہ حرف ہے. ہم ضمیر تمام ضمائر اسما ہوتے ہیں. امیون یہاں یہ پتہ چلا یہ جمع ہے اسم کی. امی جو ہے واحد ہوتا ہے، امیون امینا اس کی جمع ہے. یعنی جس نے اسکول نہ دیکھا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، اسے امی کہتے ہیں. آپ کا لقب بھی امی ہے. لا جو ہے کیا یہ حرف ہے. یا لمونہ جو ہے یہ فعل ہے. الکتاب جو ہے الف لام سے پہچانا ہے. الا امانی یہ اس پہ ہم نے کہا تھا ہم دیکھیں گے. امانیہ یا جو ہے متکلم یہ بھی ضمیر. امانی جو ہے یہ اسم ہے. اس کے بعد آگے دیکھ لیں اگلے حصے میں با، ان یہ دونوں حرف پہ. ہم ضمیر تمام ضمائر اسما. الا جو ہے وہ حرف. یظنون یہ پھر جو ہے فعل ہے. کیا کون سا فعل ہے؟ جب ہم افعال دیکھیں گے تو اس میں جو ہے جب 6 چابیاں بنائیں گے وہاں اسے دیکھیں گے. اگلا حصہ دیکھیے آیت کا. فا جو ہے حرف. ویلن یہ دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ اسم ہے. لا جو ہے حرف ہے. ہم ضمیر ہے. مما یہ میں نے کہا تھا اس کے دو ٹکڑے تھے، من اور ما. اب یہاں یہ جو ہے اس کے دو حصے اس نے بتایا. من جو ہے حرف ہے، ما یہاں پہ بطور اسم آ رہا ہے. کتبت یہ فعل ہے جیسے ہم نے کہا تا ساکن سے. ایدیہم ایدی جو ہے یہ اسم ہے اور ہم جو ہے ضمیر بطور اسم ہے. اگلا حصہ دیکھیے. ثم جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے. اور یقولون یہ فعل ہے. حاذا اس میں اشارہ ہے. من جو ہے حرف ہے. اند جو ہے یہ میں نے کہا تھا ظرف ہے. اندا، فوقا، قبلا، تحتا، اماما، خلفا، ورا یہ سب جو ہے ظرف ہیں. اور تمام جتنے بھی ظرف ہیں چاہے ظرف زمان یا مکان ہیں وہ سب کے سب کیا اسم ہوں گے. لی یشترو لی جو ہے حرف ہے. یشترو جو ہے یہ کیا فعل ہے. بی جو ہے حرف ہے. یہ جو ہے ضمیر اسم ہے. سمنن دو زبر سے اور قلیلن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. فا جو ہے یہ حرف ہے. ویل یہ جو ہے اسم ہے، یہ ہم نے اوپر بھی دیکھ لیا. لہم یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا اسی کے ساتھ. مما یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. کتبت ہاں یہ فعل تھا اور یہ تا ساکن سے پتہ چلا. ایدیہم ایدیہم یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا. ویلن یہ دیکھ چکے ہیں. لہم مما دیکھ چکے ہیں. یکسبون جو ہے یہ فعل ہے. تو آئیے اب اسباق کی طرف چلتے ہیں. اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہو یا ظاہر. ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں. جو لوگ دنیا فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے انہیں سخت سزائیں دی جائیں. تو آئیے لفظی اور فکری ترجمے کی طرف چلتی ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اولا کیا نہیں اوا کیا وا وہ لا نہیں کیا وہ نہیں یعلمون جانتے کیا وہ نہیں جانتے انا کہ اللہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو سرون جو وہ چھپاتے ہیں سرا شروع سے ہے چھپانا کسی چیز کا جیسے اردو میں لفظ ہوتا ہے نا اسرار پر اسرار یعنی چھپی ہوئی بہت ہی کوئی جو ہے خفیہ چیز تو یہ اسی سے لفظ نکلا ہے یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلمون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ظاہر کرنا یعنی جو ظاہر کرتے ہیں یعنی یہ جو یہودی علماء ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں چھپاتے ہیں اللہ تو وہ سب جانتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے علم اب آپ کی باری ہے اس حصے کو ایک بار آپ میں سے کوئی پلیز ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں جی امتیاز بھائی امتیاز بھائی آپ نے انمیوٹ کیا تھا آپ اسے ایک بار پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون صدق اللہ العظیم کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں جزاک اللہ اگلی آیت لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وا اور منہم ان میں سے امیون کچھ وہ کیا ہے ان پڑھ ہے لا نہیں یعلمون جانتے الکتابہ کتاب کو الا سوائے امانیہ یعنی من مانی جیسے ہم کرتے ہیں نا آرزوؤں کی وا ان اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون گمان سے زن ہم نے پڑھا تھا نا زنا دغا وغیرہ زنا گمان کرنا یہ اس سے یظنون کہ وہ جو ہے گمان سے کام لیتے ہیں تو اس میں نئے لفظ امیون ہے تو اس کے لیے ہم فریز لیں گے وَمِنْ امیون اور امانیہ لفظ نیا ہے اسے بھی دوہرا لیجیے امانیہ آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں اس آیت کی پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروپوں امی یعنی جاہل و ان پڑھ اور علماء کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہ امی کتاب سے واقف نہیں ہے کہ شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کو جاننے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے ان کا مذہب پورا کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے جیسے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں صرف یہودی ہی جنت میں یہ یہودیوں کے اپنے بارے میں خیالات ہیں جب ہدایت کے بنیادی سرچشموں یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں آج کے مسلمانوں کی صورتحال بھی اس سے کچھ کسی حد تک ملتی جلتی ہے آئیے آپ میں سے کوئی اس کو بھی پڑھ لے ایک بار جی میں پڑھ چلیے لیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق اللہ العظیم ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے جزاک تو آج کی تیسری آیت ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ فوائل سو خرابی ہے للذین ان کے لیے جو یکتبون
چھپاتے ہیں الکتاب کتاب کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں کیا ھذا یہ من سے ان اللہ کے پاس سے یعنی یہ اللہ کے پاس ہے لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں لیشتروا اس طرح سے ہے خریدنا بیچنا یعنی وہ حاصل کریں بھی اس سے ثمنن قلیلا قیمت تھوڑی سی فوائل سو خرابی ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھ یہ دیکھیں کتبت میں یہ مونس کا صیغہ اس لیے ہے کہ یہ ایدیہم جو ہے کیا ہے یہ مونس ہے وا اور ویلن خرابی ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں تو اس لیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا ہے ایدی جمع ہے جب جمع جو ہے وہ غیر عقول کی ہو یعنی غیر ذی عقل کی ہو ذی عقل کیا ہے تین ہے انسان فرشتے اور جن ان کے علاوہ کسی بھی چیز کی جمع ہے وہ کیا ہے غیر ذی عقل کی ہوگی غیر ذی عقل کی جب جمع آتی ہے اس کے لیے جو ہے مؤنث کا صیغہ تو یہ کتبت مؤنث کا صیغہ اس لیے آیا کہ یہ غیر ذی عقل کی جمع ہے اور دوسرا یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے مؤنث ہوتے ہیں تو آئیے آگے چلتے ہیں اس کے اندر جو ہے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان گروپ کا ذکر فرمایا تھا اب دوسرے گروپ میں علماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے انہوں نے بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا کتاب میں تبدیلی کر کے اس میں اپنی جانب سے کمی یا زیادتی کرنا اور پھر لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ بھی جو انہوں نے بڑھایا ہے اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خود ان کا لکھا ہوا تھا اور یہ حرکتیں دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے تھے ان لوگوں کو متعدد سزائیں ملی اس بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی اور اس بات کی سزا کہ اللہ کی کتاب میں کمی یا زیادتی جو ہے کرتے وہ دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتے تھے تو آگے چلتے ہیں امت مسلمہ میں بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر تعجب مت کیجیے یہ معلوم لگتا ہے کہ نیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہوگی تو یہ جو آج کی آیتیں تھیں ان آیتوں میں دو اہم باتیں تھیں ایک یہ کہ وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور چاہے وہ جاہل ہوں چاہے وہ جو ہے کیا ہے پڑھے لکھے ہوں وہ کیا کرتے ہیں ایک بڑی جو ہے کوتاہی کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں اور وہ کوتاہی کیا ہے کہ کتاب اللہ پہ یا تو وہ جانتے ہی نہیں عمل ہی نہیں کرتے یا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر تبدیل نہیں کرتے تو یہ 1 منٹ کے لیے ہم یہاں پہ ریکارڈنگ کو آف کرنے سے پہلے تو آپ میں سے جو حضرات نئے ہیں ان کے لیے شاید یہ معمول ہمارا تھوڑا سا مختلف ہو لیکن جو پرانے ہیں جو اس کورس کو پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک روٹین ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں یعنی کورس کے دوران جو ہے لائٹ کا چلا جانا یا جو ہے وہ نیٹ کا چلا جانا یہ ایک عام معمول ہوتا ہے اگرچہ ہم دو جو ہے نیٹ کے اوپر ہوتی ہیں لیکن ایک نیٹ جب چلا جائے جب تک وہ واپس نہیں آتا یا وہ جوائن نہیں کرتا ہماری کلاس جو ہے وہ درمیان میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ہم جہاں تھے وہاں سے میں جو ہے آپ کو دوبارہ سلائڈ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں کیا آپ سب کو اسکرین سلائڈ اور میری آواز آ رہی ہے جی سر جی سر الحمدللہ جی تو سر چلیے سبق کو وہیں سے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں
हमने ये देखा था, उम्मत मुसलमा भी इस किस्म के लोगों को देखकर ताज्जुब मत कीजिए। जब कभी आप किसी नामालूम शख्स को इस्लाम के बारे में बात करते सुने तो उसकी बातों की कुरान या हदीस से जो है तस्दीक कर लें। अगर किसी बात के बारे में आपको मुकम्मल इल्म ना हो तो उसे ये कहकर जो है वो पेश मत कीजिए कि अल्लाह ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, बल्कि ऐसी कोई बात कहने से पहले उसकी अच्छी तरह तस्दीक कर लीजिए। आइए एक हदीस लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन लेगा, बल्कि वो पुख्ता कार उम्मा को मौत देकर इल्म को उठाएगा। यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, चुनाचे वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इस हदीस से हमें ये बात पता चलती है कि अगर हमें कुरान और हदीस के ताल्लुक से कोई बात पूछना हो तो आवाम से पूछने की बजाय उलमाए दीन से पूछना चाहिए। तो अल्लिम आपकी बारी है, आप में से कोई काइंडली जो है इस आयत को भी जो है तर्जमे के साथ जो पढ़े। जी सर, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। सदकल्लाहुल अज़ीम। सो खराबी है उनके लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से, फिर वो कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, ताकि वो हासिल करें उससे कीमत थोड़ी। सो खराबी है उनके लिए उससे जो लिखा उनके हाथों ने, और खराबी है उनके लिए उससे जो वो कमाते हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम। आइए असबाक इससे हमें ये मिले, अल्लाह दिल और कोई बातों को भी जानता है, चाहे वो छुपी हो या जाहिर हो। अनपढ़ लोग सिर्फ तमन्नाओं और आराजुओं में जिंदगी गुजारते हैं, जिनका किताब से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो लोग दुनियावी फायदे की खातिर अल्लाह ताला के कलाम को तब्दील करते हैं, उनके लिए उन्हें सख्त सजाएं मिलेंगी। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कुरान मजीद सीखने में मेरी मदद फरमा और मुझे उन लोगों में से ना बना जो आपके अहकामात के मुताबिक तमन्नाओं और आरज़ुओं में पड़े रहते हैं। अपना एहतसाब करते हुए प्लान बनाइए, इंशाअल्लाह कोई भी बात सुनने या कहने से पहले इस बात की तस्दीक करूंगा या करूंगी कि क्या वो बात कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। तो अस्मा की तरफ चलते हैं। इसमें एक लफ्ज़ था उम्मी, तो इसकी जमात है उम्मीना और उम्मीना। यद इसकी जमात है ऐदी। फिर है उम्निया, उम्निया वाहिद है, अमानिया उसकी जमा है। समन की जमा असमान। आइए इसमें तीन हरफी सेहतमंद अफ़ाल देखें। अलीमा, यालमु, इलम, आलिम, मालूम, इलम। एन लाम मीम इसका मादा, और लाम के नीचे चूंकि माजी में दरमियानी हरफ पे जेर आया तो बात समझो। अगला है कतबा यक्तुबु, कातिब मकतूब, किताबत और किताबत। कतबा में काफ ता बा इसके मादा के हरूफ हुए, क्योंकि माजी में ता जो है दरमियानी हल्फा है उस पे जबर है, और मुदारे में भी उस ता पे जो है पेश आ रहा है। अगर माजी में जबर मुदारे में पेश हो बाब नस्ब। कसबा यक्सिबु, इक्सिब कासिब मकसूब, मकसूब कसब। तो काफ सीन बा जो है मादा के हरफ है, सीन दरमियानी हरफ है, माजी में जबर, लेकिन मुदारे में उसी सीन पे जेर आ रहा है। अगर माजी में जेर मुदारे माजी में जेर हो तो बाब समिया। अगर जो है माजी के अंदर जबर और मुदारे में पेश हो बाब नसर। अगर माजी में जबर और मुदारे में जेर हो बाब दरबा। अगर दोनों जबर हो, माजी में भी जबर मुदारे में, तो बाब फतह। तो आइए चलते हैं इनके टेबलों की तरफ। पहला टेबल है
عالمہ، تو عالمہ کا ٹیبل جو ہے کوئی کرا دے جی. تیزی سے کیجیے کیونکہ ہم آلریڈی لیٹ ہیں، کیونکہ یہ جو تعارفی کلاس ہوتی ہے اس میں وقت زیادہ لگتا ہے. جی زاہدہ رفیق جی سسٹر عالمہ جی کا السلام علیکم سر. وعلیکم جی السلام. عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، عالمت سوری علیمتا آپ نے جانا، علیمتو میں نے جانا، علیمتم آپ سب نے جانا، علیمنا ہم سب نے جانا، علیمت اس عورت نے جانا. یعلم سر سلائیڈ نہیں آ رہی، ویسی زبانی سنا رہی. جی اسی یعلم لیے تو ہم سوال ہے. جی ٹھیک. یعلم یا وہ جانتا ہے یا جانے گا. یعلمون عالم تعلم تعلم عالم تعلمون نعلم تعلم علم علم لا تعلم لا تعلم عالم معلوم عالم معلوم علم. 6 چابیاں بتا دیجیے. عالم یعلم علم عالم معلوم علم. گڈ. اور عین اس کے لام معنی میم کے عین لام میم اور باب سامیہ. گڈ. تو اگلی باری کس کی ہے بھائی؟ کون کرائے گا یہ کتابہ کا ٹیبل؟ جی چلیے میں کرا دیتا ہوں. اچھا برادر امتیاز آپ کرانا چاہتے ہیں کرائیے. کتبہ کتبو کتبتا کتبتو کتبتم کتبنا کتبت. یکتبو یکتبون تکتبو اکتبو تکتبون نکتبو تکتبو. اکتب اکتبو لا تکتب لا تکتبو. کاتبن مکتوبن کتابن کتابتن. یہ چابیے. کتبہ یکتبو اکتب کاتبن مکتوبن کتابن کتابتن. باب نصرہ مادہ کاف تا با. گڈ. اگلا ہے کسبہ. جی یہ کون کرائے گا بھائی؟ کسبہ کا ٹیبل کون کرائے گا؟ جی برادر رضوان. کسبہ کسبو کسبتا کسبتو کسبتم کسبنا. یکسبو یکسبونا تکسبو اکسبو تکسبونا نکسبو. اکسب اکسبو لا تکسب لا تکسبو. کاسبن کاسبن مکسوبن کسبن. یہ چابیے. کسبہ یکسبو اکسب کاسبن مکسوبن کسبن. اکسب اکسب کسبہ یکتبو اکسب اکسب کاسب مکتوب. ہاں یہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا مادہ کیا رہا؟ کاف سین با ہو گیا اور باب کیا ہوگا؟ داربا. ضرب. تو چلیے اگلے جو ہے کمزور افعال کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کمزور افعال میں جو اس میں آئے ہے ظن یظن ظن ظان مظنون ظن. ضاد نون نون اس کے مادہ کے حرف اور باب ظن یہ جو ہے ریپیٹڈ حرف میں سے ہے. قالا یقول قل قائل مقول قول. کاف واو کاف الف لام سے نہیں پتہ چلا ماضی کو چھوڑ کے مضارع میں دیکھا تو الف کی جگہ واو آیا تو لہذا روٹ لیٹر کاف واو لام ہوئے اور باب کالا یہ باب نصرہ سے ہوتا ہے. کلا یا کلو کلا کلیل ڈیش کلا. یہ جو ہے نیا فعل ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ جو ہے کاف لام لام جو ہے روٹ لیٹر ہے اور یہ دلہ کے پیٹرن پہ ہے. دو ہی ہیں آپ نے پڑھے ابھی تک زنہ اور دلہ تو یہ دلہ کے پیٹرن پہ ہے. تو زنہ کا جو ہے ٹیبل ہمارے پاس ہے. جی آپ میں سے کوئی ہمت کیجئے. جی برادر رضوان آپ ہی کرانا چاہتے ہیں کرائیے. زنا زنو زننتا زننتو زننتم زننا. زننت زنت زنت. یظنو یظنونا تظنو اظنو تظنونا نظن. ظننا ظنو لا تظننا لا تظنو ظانن مظنون ظنن. اس کو جب کھول لیں گے تو اس کے امر ہو جائے گا
अजुन्न, अजुन, अजुन, ला तजुन, ला तजुन। इसकी 6 चाबियां क्या होंगी? माजी में जन्ना, मुदारे यजुन्नु, अमर जुन्ना, फाइल मफूल जानुन, मजनून जन्न। रूट लेटर हो गए, और बाब जो है कौन सा है जी? इसका जन्ना खुद है। तो उससे अगला फेल है हमारे पास काला। जी सिस्टर जायदा, आपने हैंड रेज किया हुआ था, आप करा दीजिए। जी। काला, कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना, का कालत। यकूलू, यकूलूना, तकूल, तकूलू, आकूलू, तकूलूना, नकूलू, तकूलू, कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू, कायलुन, मकूलुन, कौलुन, काला यकूलू कुल, कायलुन, मकूलुन, कौलुन, काफ फौलाम, और बाब नासरा। जी अगला है कल्ला। जी कल्ला कौन कराना चाहेगा? जी ब्रदर इम्तियाज, कोशिश कीजिए। सर, कल्ला, कल्लू, कललता, कललतु, कललतुम, कललना, कल्लत, यकिल्लु, यकिल्लूना, तकिल्लु, अकिल्लु, तकिल्लूना, नकिल्लु, तकिल्लु, किल्ला या इकलिल, किल्लू या इकलिलू, पहले ला ब्लैक तकिल्ला। पूरा टेबल पूरा कीजिए, फिर जो है ये कलर वाले पे नोट कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। किल्ला, किल्लू, ला तकिल्ला, ला तकिल्लू, कालुन डैश कल्लुन, अब जो है इकलिल, कलर वालों को शुरू कीजिए। सर, इकलिल, इकलिलू, ला तकलिल, ला तकलिलू, कलीलुन डैश किल्लतुन, यानी बाब। इसके अमर जो है वो डिफरेंट दो तरह के हैं। चलिए 6 चाबियां कर लीजिए। सर, कल्ला, यकिल्लू, किल्ला, कालुन डैश कल्लुन। रूट लेटर सर, इसका मादा है काफ, लाम, लाम, और बात क्या बाब होगा? दरबा, बाब दरबा। हाँ, माजी में जो है जबर है, लेकिन मुदारे में दरमियान वाले कलमे पे क्या है? जेर आ रहा है, तो ये दरबा यहाँ से पता। मजीद फी सर, के बीच में अफ़आल है, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं। मजीद फी का पहला है असर्रा, युसिर्रु, अस्सिर्र, मुसिर्रिर, मुसर्रर, इसरार। और इसमें दूसरा है अअलन्ना, युअल्लिनु, अल्लिन, मुअल्लिन, मुअल्लन, इलान। तीसरा इश्तरा, यश्तरी, इश्तरी, मुश्तरिन, मुश्तरन, इश्तराउन। असर्रा जो है इसके रूट लेटर थे अलिफ सीन, सॉरी सीन रा रा। हमजा जो है इजाफी है, ये 4 हरफी है, और शुरू में जो है हमजा आ रहा है और एक शद भी है। ये असलमा का पैटर्न है अफान। फिर लन्ना जो है ये देखें 4 हरफ हैं, रूट लेटर है एन लाम नून, और 4 हरफ शुरू में हमजा, बाब इफाल, असलमा के पैटर्न। इस तरह ये जो है इसमें शीन रा या इसके रूट लेटर है, और ये भी जो है क्या है 5 हरफी है, शुरू में हमजा और एक ता आ रही है। ये इख्तलाफा में होता है कि हमजा शुरू में और ता और 5 हरफी, ये इख्तलाफा के पैटर्न पे है। तो बाब क्या होगा? इफ्तियाल। तो असर्रा का टेबल हमारे पास है जी। आईफोन 1 2 3 4 5 आपने अनम्यूट किया, क्या आप टेबल कराना चाहती हैं, ये कराना चाहती हैं? नहीं जी। कोई और अगर टेबल कराना चाहता है प्लीज। जी असर्रा, हुमैरा। जी मैं जी सर। सिस्टर। असर्रा, असर्रु, असररता, असररतु, असररतुम, असररना, असररत, युसिर्रु, युसिर्रूना, तुसिर्रु, उसिर्रु, तुसिर्रूना, नुसिर्रु, तुसिर्रु, असिर्रा, असिर्रु, ला तुसिर्रा, ला तुसिर्रु, मुसिर्रुन, मुसर्रुन, इसरारुन, असरिर, असरिरु, ला तुसरिर, ला तुसरिरु, 6 चाबियां। असर्रा, युसिर्रु, असर्रा,
asirru la tusirra la tusirru, musirrun musarrun israrun, asrir. 6 चाबियां होती हैं, आपने तो पता नहीं 10 12 बना दी। सॉरी मैंने गलती कर दी, सॉरी सर। कैसे याद करेंगे इतनी असर्रा चाबियां? युसिर्रु असirra musirran musirrun musarrun israrun, गलती हो लोग गई जो है सॉरी। भाग जाएंगे, कहेंगे ये तो 6 चाबियों की बजाय 12 चाबियां। सॉरी गलती हो गई सर। हाँ, चलिए इसके रूट लेटर बता दीजिए। सीन रॉ, ये सर डबल हरफ बाब, वाला लेटर है। बाब क्या है? बाब इसका इफाल है। गुड। तो आइए अंक। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? एक और मजीद सीखा है, अलन। जी, कौन हिम्मत करेगा इसके लिए भाई? जी ब्रदर है। एक मिनट, जी सर। वो मैडम ने हैंड रेज किया, तुमने मौका देते हैं। जी ठीक मैडम है सर। कर रही हैं। सिद्रा खुशी, आपने अनम्यूट किया था, आप कराना चाहती हैं, कराइए। मुझे नहीं आता। अलन्ना, अलन्नु, अलंता, अलंतु, अलंतुम, अलन्ना, अल अलनत, युलिनु, युलिनुना, तुलिनु, उलिनु, तुलिनुना, नुलिनु, हिया तुलिनु, आलिन, आलिनु, ला तुलिन, ला तुलिनु, मुलिनुन, मुलानुन, इलानुन। ये चाबियां अअलना, युलिनु, अअलिन, मुलिनुन, मुलानुन, इलानुन। इसके मादा के हरूफ? आइन, लाम और नून। और बाब? आलना, बाब इफाल। अब 4 हरफी शुरू में हमजा, 4 हरफी शुरू में हमजा, बाब इफाल सबसे ज्यादा इफाल। कुरान में आने वाला बाब है। इसी से हम बाकी तमाम बाबों को याद करते हैं। अगला है इश्तरा। इश्तरा, इश्तरो, इश्तराइता, इश्तराइतु, इश्तराइतुम, इश्तराइना, इश्तरत, यश्तरी, यश्तरूना, तश्तरी, अश्तरी, तश्तरूना, नश्तरी, तश्तरी, इश्तरा, ला, इश्तरा, इश्तरो, इश्तरी, इश्तरो, ला तश्तरी, ला तश्तरो, मुश्तरिन, मुश्तरन, इश्तराअन। 6 चाबियां, इश्तरा, यश्तरी, इश्तरी, मुश्तरिन, मुश्तरन, इश्तराअन। और इसके जो है मादा के हरूफ क्या होंगे? शीन, रा, या। और बाब क्या है? इसमें जो है 5 हरफी है, हमजा और तारा है, तो बाब इख्तलाफा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कुरान पाक का हिस्सा कवर कर लिया, अगरचे हमने टाइम कुछ ज्यादा लगा दिया, कुछ तारुफ की वजह से और कुछ जो है वो इब्तदाई क्लास की वजह से। इसे हम ग्रामर में कोशिश करेंगे कवर करने की जितना, वरना 15-20 मिनट शायद ज्यादा भी लग जाए। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा 11-1 की क्लास पे खुश आमदीद। इसमें हम ग्रामर में जो है तारुफ के अंदर ज़मायर और वो भी मुन्नस के ज़मायर जो है वो खास तौर से देखेंगे। पिछले कोर्स में हमने सीखा था फतहा, नसरा, दराबा, सामिया, और कमजोर में हमने सीखा था वहाबा, वाला, वादा, काला, जादा, दाहदा, और यक्सा में जन्ना, दल्ला, और हमजा में सीखा था अमरा, साला, करा। फिर जब हम QC 3 में आए तो हमने देखा मजीद सी में 8 बाब थे। अल्लामा, हसबा, अस्लमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा और इनकलाबा। और इसके मजीद फी के जो है कमजोर अफाल में बल्ला, नादा, कामा, अलका, इतका, इतदा, इस्तकामा, ये आप पढ़ के आ रहे हैं। और यकसा उसलूब में आपने अदल्ला का पढ़ा था, और हमजा वाले में 2 पढ़े थे, आता और आ। ये हमारी पिछली रीजन होगी। इस कोर्स में जो आपने पढ़ना है, इस स्लाइड को देखकर घबराइएगा नहीं, सिर्फ आपको ये बताना कि हम पूरे कोर्स में 20 लेसन में पढ़ेंगे क्या। एक तो हम जो है मोनिस के सीरे पढ़ेंगे, सलासी मुजर्रद के, और जो है वो जो है मजीद फी के। एक चीज तो ये पढ़ेंगे। दूसरा ये है 2 के सीरे पढ़ेंगे, जो अब तक हमने पूरे QC 1, 2, 3 में नहीं पढ़े थे। तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है मजहूल के सीरे। मजहूल को हमने थोड़ा सा पढ़ा था QC 2 में और QC 3 में दोहराया था, यहाँ हम उसे थोड़ा तफसील से देखेंगे। चौथा यह है एक बाब करूमा। अब तक आपने 4 बाब सीखे थे, फतहा, नसरा, दराबा, समिया। अब हम 2 बाब जो है उनका जिक्र करेंगे। उनमें से एक है करूमा जो ज्यादा आता है, और छठा है हसीबा, वो कम आता है, उसको सिर्फ हम वैसे ही पिच करें। और जो दूसरी नई चीज आप इसमें ग्रामर में सीखेंगे, अस्माए मकान, अस्माए सिफा, अस्माए तफदील, अस्माए मुबालगा और जमा मुकस्सर।
یہ ٹوٹل کورس ہے آپ کا جو ہے 20 سباق کا، لہٰذا اس سلائیڈ پہ پریشان نہ ہو، یہ ہم دہراتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کس میں سے ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، تو یہ پوری سلائیڈ اس طرح آپ کو نظر آیا کرے۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے یہ نفس کے اسباق میں جو ہے ہم دیکھیں گے کیا، یہ کہ وہ ایسے الفاظ جو تبدیلیاں لاتے ہیں افعال، جازمہ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے شرطیہ کے جو الفاظ ہیں انہیں بھی ہم دیکھیں گے۔ چلیے اب ہم جو ہے سیکھتے ہیں مؤنث کے زمانے، جیسے ہم نے ایک سیکھا تھا اب تک ہیا، وہ آج جو ہم اس کی جمع بھی دیکھ لیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحن، یہ تو آپ کو آتا ہے نا، کوئی ایسا جو اس کلاس میں موجود ہے اور جس کو یہ نہ آتے ہوں 6، پلیز بلا تکلف آپ پوچھ لیجئے مجھ سے، اگر آپ کو یہ 6 آتے ہیں تو ہم آگے چلیں۔ اچھا، تو اب دیکھیں ہوا کے مقابلے میں آپ نے ایک لفظ سیکھا تھا، کیا تھا؟ ہیا سیکھا تھا نا، ہم کہتے تو ہوا، ادھر کرتے تھے ہیا، ادھر ہم کہتے تھے ہم، ادھر کا ہم نے آپ کو نہیں سکھایا تھا، اس کے لیے ہوتا ہے ہن، یعنی میم ہٹا کے میم ہٹا کے نون لگا دیں گے مشدد، تو کیا ہوگا؟ ہوا، ہم، ہیا، تو کیا ہوگا جمع؟ جی جواب دیجیے، آپ سب جواب دیجیے، ہیا کا جمع کیا ہوگا؟ ہن یا کی جمع ہن۔ ہوا کی جمع کیا ہے؟ ہوا کی جمع ہیا، ہوا، ہم، ہوا کی جمع میں پوچھ رہا وہ ہوا کی جمع ہم، ہوا کی جمع ہم، ہیا کی جمع ہن، ہیا کی ہننا، ہیا کی جمع ہوا ہن، ہم، اور ادھر کیا ہوگا؟ ہیا ہن۔ ہن، اب ہم آگے کے لیے سیکھا تھا انتا، آنا، انتا، آنا، یہ مذکر کا، مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ انتی، انتی، آنا، اس کا بھی یہی ہے، انتا، آنا، انتی، انتا، آنا، یہ کام تو آسان ہو گیا، صرف ایک لفظ لکھتے ہیں، یہ جو انتا کہتے ہیں یہ انتا کی بجائے انتی ہو جاتا ہے، زیر ہو جاتا ہے وہی انتا سے انتی اور آنا سے آنا، ہونا ایک نیا لفظ تھا، انتی جو ہے یہ انتا ہی ہے، صرف زیر کے ساتھ مؤنث کے لیے زبر کے ساتھ، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب ہمارے 2 سیٹ ہو گئے، پہلا سیٹ ہوا ہوں، تو ادھر کیا تھا؟ ہیا ہننا، ہیا ہن، ادھر انتی، ہم نے کہا انتا، آنا، تو ادھر کیا کہیں گے؟ انتی، آنا، انتی، آنا۔ اور اگلا ہم نے سیکھا تھا جمع کے لیے انتم، نحن، اس میں سے نحن تو اس کے لیے نحن ہے، انتم کے لیے جو ہے کیا ہو جائے گا؟ نون نسوہ اسے کہتے ہیں، نون لگ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ انتن، 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 میم ہٹ جائے گا، انتم کا جو ہے میم ہٹا، نون لگا، انتم۔ تو اب آپ کا ٹپ یہ ہوا کہ نون کی جب مؤنث بنانی ہوگی تو اس کا میم ہٹا کے نون مشدد، اور جو انتم کا جو ہے مؤنث بنائیں گے تو اس کا کیا ہوا ٹپ؟ میم ہٹا کے نون، دونوں میں نون لگنا ہے۔ اور ایک جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب ادھر انتا کرتا ہے تو ادھر انتی ہو جاتا ہے، بس ہونے یہ والی آپ کا یا انتی، آنا، اور جو ہے انتنا، اور ٹپ کے لیے وہی ٹیبل ہے، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتنا، ہوا کے لیے یا، ہم کے لیے ہونا، انتا کے لیے انتی، انتم کے لیے انتنا، نانو، نانو ہے۔ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یاد کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، بات تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے، ہوا کی جگہ ہیا تو ہم پہلے سے جانتے تھے، ہم کی جگہ ایک ہننا کا لفظ ہے، اور وہ بھی یہ کہ ہم کا میم ہٹ کے نون، اور انتا جو ہے یہ ہم جانتے تھے مٹاؤ لگایا، یہ انمیوٹ کیا ہوا ہے کہ آپ یہ مؤنث کے صیغے کرا دیں گی۔ سر ہیا ہننا، انتی، انا، انتنا، نحن۔ اگر یہ بھول بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، مذکر کے تو آتے ہیں نا، مذکر کا کیا ہوتا ہے؟ سامنے کی جمع کیا ہوتا ہے؟ یہ
इधर जमा क्या होता है हुम, आपको मुअन्निस का भूल गया, हुम का मीम हटाए, मुंह पे नुस्वान लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अंतुम तो आपको आता है ना, अंता जबर और जेर का फर्क एक ही लफ्ज है, तो लिहाजा इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो अब अभी में क्या है, अगर मैं कहूँ मन हिया बाएं हाथ से, तो आप क्या जवाब हिया कहेंगे, या मुस्लिम, मुस्लिम, या मुस्लिम, एक मांगे का लफ्ज है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं मन हुन्ना, अब आप क्या हुन्ना कहोगे, मुस्लिम, मुस्लिमात, हुन्ना मुस्लिमात, मुस्लिमात, क्यों मुस्लिमात की जमा मुस्लिमात होता है, लिहाजा ये लगाएंगे। लाइन के ऊपर है, बेधड़क जवाब दीजिए, लाइन से नीचे उतरते हैं। मन अंती, ये देखें इस हाथ से करेंगे, मन अंती, तो क्या अना, जवाब होगा, अना अन्ना मुस्लिमात, आना, अना मुस्लिमत, मुस्लिमा, आना मुस्लिमा, मुस्लिम और मुस्लिम, मुअन्निस का लफ्ज लेंगे, क्यों बाएं हाथ से कर। और अगर ये कह दूं मन अंतुन्ना नहनु नहनु मुस्लिमात, 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 मुअन्निस का लफ्ज लेंगे। बस ये डायलॉग में टोटल ये तब्दीली, हिया है, हुन्ना हुन्ना है, सिर्फ मुअन्निस के सीधे सिंगल जमा क्या है। अंती जो है वो वाहिद है, तो उसके लिए मुअन्निस का वाहिद आ गया, अंतुन्ना जमा है तो उसके जवाब में नहनु के साथ। तो ये हमारा डायलॉग आ गया। आइए अब हम मुअन्निस में आपको उसका, उनका, आप सबका ये जो ज़मीरें थी ना, हमने मुअन्निस के लिए पता उनका, ना वगैरह, वो जो है हमने देख ली। तो आइए, हमने पढ़ा था रब्बोहु, उसकी जमा रब्बो का, रब्बी, रब्बो का की जमा रब्बुकुम, और रब्बी की जमा रब्बुना। ये तो हमें टेबल आता है, रब्बोहु, रब्बोहुम, रब्बो का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अब तब्दीली क्या है, जब मैं कहता हूँ रब्बोहु, तो इधर हम क्या कहते थे, रबुहा, रब्बो, रब्बोहा, हा कहते थे। अब जब हम कहते हैं रब्बोहुम, तो इधर क्या कहेंगे, रब्बो, रबुहुन्ना, ना, हाँ, मीम हटा के नून लगा दे, रब्बोहुन्ना हो गया। तो ये देखिए, रब्बोहा वाहिद और जमा के लिए रब्बोहुन्ना हो गया। अब अगर मैं कहता था रब्बो का, तो इधर क्या कहेंगे हम, रब्बू की, रब्बु की, का जबर जेर में बदल जाएगा। अब ये जब रब, और इधर क्या होगा, रब्बी, इधर पर रब्बो की हो की का गया, रब्बी, रब्बी वो रहेगा जो रब्बी, वहां था। तो ये देखें, इसमें सिर्फ ये का जबर जेर में बदल, जो पहले हमने सीखा। और तीसरे में जब मैं कहता हूँ रब्बुकुम, तो यहाँ इनके लिए, मुअन्निस के लिए क्या कहेंगे, रब्बू कुन्ना, रब्बुकुन्ना, मीम हटा के नून लगा दें, रब्बुहुन्ना, रब्बुकुम से रब्बो, कुन्ना, जी, हुन्ना रब्बुकुन्ना, नहीं आएगा, रब्बो ऊपर इस्तेमाल हो गया, कुन्ना, रब्बुकुम है ना, देखिए रब्बुकुम में मीम हटाया, नून लगाया, तो क्या होगा, रब्बो कुन्ना, कुन्ना, कुन्ना। ये तब्दीलियां आपका जो मुजक्कर का टेबल है उसमें होती है। रब्बोहु, वो हटा के हा लगाया, रब्बो बन गया। रब्बोहुम, मीम हटा के नून लगाया, रब्बोहुन्ना बन गया। रब्बो का जबर को नीचे किया, रब्बो की हो गया। रब्बी दोनों के लिए एक है। रब्बुकुम, मीम हटाया, नून लगाया, तो क्या बनेगा, रब्बू कुन्ना, रब्बुकुन्ना हो रब्बुकुन्ना, जाएगा, नून नुस्वा आ गया। और जो है रब्बुना, तो इस टेबल में भी तब्दीली वही है कि आपने मुजक्कर का पक्का किया हुआ है, उस मुजक्कर में मीम हटाते जाए, नून का है तो उसके बाद मीम है, हटाए तो नून लगा दे, हुम में मीम हटाए नून लगा दे, और ये जबर वाले को जैसे बदल दे। और जो है हाथ आपको पहले से आता है, तो लिहाजा कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आइए, मन रब्बुहा लाइन से ऊपर है, यही जवाब होगा, रब्बुहा अल्लाह, रब्बू या का कहेंगे अल्लाह, रब्बुहल्ला, अगर कहें मन रब्बुहु हुन्ना, अब क्या जवाब होगा, रब्बू हुन रब्बुहुन्नल्लाह, अल्लाह, रब्बुहुन्ना अल्लाह, रब्बुहुन्ना अल्लाह, या रब्बुहुन्ना अल्लाह मिला दे। मन रब्बुकी, ये अब मन ने इसका है, मन रब्बुकी। रब्बुकिल्लाह, यहाँ जब रब्बी हम ये, कहते हैं मन रब्बुका, तो आप क्या जवाब रब्बी देते हैं, ये, रब्बी। तो यहाँ भी यही जवाब होगा, मन रब्बुकी, रब्बी अल्लाह, रब्बी रब्बी अल्लाह, अल्लाह,
اللہ ने नहीं चेंज होना, वो दोनों के लिए एक ही रहेगा। और अगर कहें मन रब्बुकुन्ना, अब कुन्ना आ गया, रब्बुन अल्लाह, रब्बुल्लाह। यहाँ कहते थे ना, क्या कहते थे? रब्बुकुम, तो हम कहते थे रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना। यहाँ है रब्बुकुन्ना हो गया, मीम का नून बदला है तो क्या होगा? रब्बुल्लाह। तो ये हमारा डायलॉग था। तो आइए आज के, चूंकि मैंने कहा था इस क्लास के अंदर हम ये करेंगे, जो होमवर्क है वो क्लास के अंदर ये कोशिश करेंगे आपको जो है वो मिलके, हम सब बल्कि सब मिलके करें, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ। तो आइए, बनी इसराइल अपने बारे में किस तरह के ख्यालात रखते थे। जब आप किताब खोलेंगे वहां लिखा है, वो उनका था अल्लाह ने जो है ना, वो कहते थे हम अल्लाह के बेटे हैं, चाहते हैं आग हमें नहीं छुएगी, सिर्फ यहूदी जन्नत में जाए। ये हमने आज की आयतों में। फिर वो पुरानी आयतें जो है उनमें से चंद अल्फाज जो है या फिक्रे लिए गए हैं। माँ युसिरूना, तो क्या तर्जमा होगा? माँ का क्या होता है? नहीं, युसिरूना वो छुपाते थे, तो क्या होगा? जो वो छुपाते हैं या छुपाएंगे। यक्तुबूनल किताबा, यक्तुबूना क्या था? वो लिखते हैं, लिखते हैं किताब, लिखेंगे किताब, तो क्या हुआ? लिखते हैं किताब। मिम्मा यक्सबूना, मिम्मा वो जो, यक्सबूना वो क्या कमाते हैं, उससे जो वो कमाते हैं, ये तर्जुमा। आइए अगला, उसके अंदर है उम्मी, ये वाहिद है, इसकी जमा हमने क्या बनाया था? वाव नून या नून से? यूना उम्मीयून उम्मीयीन, यूना उम्मीयीन, और मायने क्या है? अनपढ़। एक लफ्ज है अनपढ़। किताब, इसकी जमा तो आप सबको आती है, कुतब, किताब का तर्जुमा किताब ही होता है। उम्निया, ये नया लफ्ज था, हमने इसका देखा था, उम्निया से क्या बनाया था? अमानिया, अमानिया यानी ख्वाहिश, आरजू। यद, यद की जमा क्या होता है जी? ऐदी, 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 हाथ, और इसके मानी है हाथ। अगला लफ्ज है समन, समन जो है कीमत को कहते हैं। आसमानिया, आसमान नहीं है, समन आसमान, 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 आसमान। ये सा क्या जो है तलफ्फुज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है उसी की। तो ये क्या कीमत। उसके बाद है, हमने टेबल 6 चाबियां की थी, अल्लमा से, फिर कतबा, कसबा, जन्ना, काला, कल्ला, असर्रा, अल्लन्ना, और आखिर में क्या था? ये रिश्ता। ये हमने 6 चाबियां कर ली है। आइए, एक लफ्ज है मुजक्कर अंतुम, इसका मोन्नेस बनाना है पहले। अब जो आप लोगों ने आज टिप सीखे ना, उसे इस्तेमाल करते हुए मोन्नेस बनाइए। मीम को हटा के नून नस्वा लगाइए तो आपका मोन्नेस बनना चाहिए। बनाए जी, अंतुन्ना। हुम जो है, हुम का मोन्नेस बताइए। हुन्ना, नहीं बता दे, आपका मोन्नेस आ गया, हुन्ना। क्या ये मुश्किल था? मुझे तो बहुत मुश्किल लगा, आप लोगों को पता नहीं मुश्किल क्यों नहीं लगता। आइए, सर पहले उन सब लगता है। औरतों का, उन सब औरतों का रब, रब्बुहुन्ना, रब्बुहुन्ना। गुड। अब आज आपने टेबल मुझे पूरा कराना है 6 चाबी। रब्बुहा, तो इसकी जमा क्या होगा? रब्बुहुन्ना, रब्बुहुन्ना। फिर आगे सामने के लिए क्या होगा? रब्बु की, तो इसकी जमा क्या होगा? इसका उलट जो है, अब रब्बु की का क्या आएगा अपोजिट? रब रब्बी, रब्बी। रब्बु की जो है, इसकी जमा क्या होगा? रब्बुकुन्ना, रब्बुहुन्ना, और के लिए जमा क्या लगाएंगे? रब्बुना, रब्बुना, ये आपका 6 चाबियों का टेबल है। रब्बोहा, रब्बोहुन्ना, रब्बो की, रब्बी, रब्बो कुन्ना। आइए आपको आज की एक डिश पेश करते हैं। आज की डिश हमारी ये बनी, ज़मायर जो है वो 3 होते हैं, गायब, हाजिर और मुतकल। फिर उनमें 2 होते हैं, मुअन्निस भी मुज़क्कर। पहले मुज़क्कर का जिक्र किया, गायब मुज़क्कर में फिर 3 होते हैं, वाहिद जैसे हुआ। एक होता है तस्निया 2, इसके लिए क्या होता है? अलिफ लगाते हैं, क्या हुआ? और जमा क्या है? हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। मुअन्निस के देखिए, मुअन्निस के लिए हमने सीखा था हिया, अलिफ लगाएंगे तो क्या होगा?
हुमा, और हुमा, जमा के लिए क्या बनाए भाई? हुन्ना, मोनिस की गैब की जमा हुन्ना, मीम हटा के नून लगा दे, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अब आ जाए जी हाजिर के लिए। हाजिर का भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है, हाजिर का मुज़क्कर तो होता है अंता, जमा के साथ क्या होगा? मीम अलिफ लगा दे, अंता, अंतुमा, अंतुमा, नहीं अंतुम। तस्निया के लिए आखिर में अलिफ ज़ुक्र आता है, हुमा हुमा अंतुमा। अब अंतुमा जो है ये तो गया जमा, और जमा के लिए क्या था? अंता का जमा क्या था? मुज़क्कर का अंतुम, मीम लगाए, अंतुम, अंतुम, ठीक है। अंता, अंतुमा, अंतुम। मोनेस की तरफ आ जाए। अब मोनेस के लिए क्या लगाऊं भाई? ये अंती, वाहिद का अंति जेर लगा दिया। अब इसका जमा सीगा मुज़क्कर मोनेस का दोनों होता है, तो इसका भी क्या होगा? अंतुमा, अंतुमा। और जमा क्या होगा वो आपने अंतुन्ना, बताया। अंतुम, अंतुन्ना, ये अंतुम जो है उसकी जमा बनाने है, मीम हटा के नून लगाए, अंतुम। और मुतकल्लिम के सिगे दोनों के लिए एक होते हैं, आना ना। तो आपका ये ज़मायर का आज टेबल मैंने पूरा कर दिया। इसे यूं याद करते हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुम, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुम, अना नहनु, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुम, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुम, अना। इसको आप 2-3 बार तर्ज के हिसाब से दोहरा लीजिए, जैसे आप नज़में याद करती हैं, नाते याद करती हैं, कोई और चीज याद, इस तरह इसे 2-3 दफा दोहराएंगे, ये आपको पूरा ज़मायर आ जाएगा। हुआ सर ये हुमा मुन, जी, मुनफसिला और मरफूआ का मतलब क्या होगा सर? ये इंशाल्लाह इस कोर्स में पहली दफा जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अभी तक ये हमने भी जाके QC 6 में पढ़े थे, लेकिन इस तरह नहीं पढ़े थे। तो ये आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता हर रोज एक टेबल आया करेगा। ये 6 टेबल है ज़मायर के। उसके बाद ज़मायर आपके पक्के होते हैं। मसलन आज आपने ये ज़मायर याद करने, इनको कहते हैं ज़मायर मुनफसिला। मुनफसिला का मतलब है अलहदा से आने वाले, ये कभी जुड़ के नहीं आते, ये जो है फेल या इसम से पहले जुमले में आते। और दूसरा जो है मरफू, मरफू का मतलब इन सब पे पेश होता है, इनके अंदर पेश लिखा हो या ना लिखा हो, ये पेश की हैसियत रफा की रखते हैं। तो आपने जो है कैसे याद करना है? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुम, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुम, अना नहनु। तो आप में से कोई काइंडली से एक बार दोहरा दे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, आपको आज का सबक आ गया। सर मैं करा दूं? कराइए। सर, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। बस इतना सा काम था। ये आपका होमवर्क है, इसको याद रखना, ताकि कल मैं जब इसकी दूसरी फॉर्म आपको दिखाऊं वाली, तो फिर आप ये भूल ना जाए। तो आइए चलते हैं, यहाँ सबक खत्म हुआ। आपके सिर्फ मालूमात के लिए सवालात हैं, तो वो जो है हम आपसे करवाएंगे नहीं, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस कोर्स के 20 असमा को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जो कि फेल के टेबल्स, अस्मा, फेल और मुदारे में तब्दीलियों से मुख्तलिफ। रब्बुहुमा का मतलब है उस औरत का रब। अंता का मुअन्निस होगा अंती, और अरबी में उन सब औरतों का रब क्या होगा? रब्बुहुन्ना। मन रब्बुकी का जवाब होगा अरबी में रब्बी अल्लाह। मन अंती का जवाब होगा अरबी में आना मुस्लिम। हल अंतुम न बिखैर, अरबी में जवाब देंगे नाम नाहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। वास्तगफिरुल्लाह अल्लाह का जवाब होगा और मग़फ़िरत तलब कर उन सब औरतों के लिए अल्लाह से। माहिया, इसका तर्जुमा होगा ये क्या है। तो ये आज का सबक था। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने साथ होमवर्क का पता है, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा फ़ायद का सुनना, अपने साथ इसे कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सिंपल की तिलावत करना अपने लिए रबी ज़िंदगी। और अब आपका दूसरी फ्लोर में है, प्लीज़ आप पे बहुत बड़ा कर्ज है इन कोर्सेज का। कम अज कम एक बंदे को किसी 1 2 3 अगर पूरा कोर्स नहीं पढ़ा सकते,
کسی بچے کو اپنے، کسی بہن بھائی کو، اپنے بزرگ کو، اپنے رشتے داروں کو، یا کسی ایک کو دو کو بنائیے، گروپ بنا لیجئے اور مل کے جو ہے QC1 جو ہے دہرائیے، QC2 دہرائیے، 3 دہرائیے، ماشاء اللہ QC4 جو ہے یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے ان کورسز کا۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی مدد چاہیے تو یہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی پہ جو ہے سب کچھ میٹیریل جو ہے سلائڈیں بھی موجود ہیں، اس میں ٹیکسٹ بکس بھی ہیں، اس میں جو ہے کویسچنئرز بھی ہیں، وہاں بھی انہیں آپ مشق کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن سے پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ گرچہ میرا قسم میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ درمیان میں 2-3 دفعہ جو ہے میں جانے سے ہمیں سبق کے دوران جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالی ہمارا آج کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے